ہر ایک مسلمان کا میت کے لیے دعا کرنا، لیکن شرط یہ کہ قبولیت کی شرائط پوری ہوں۔ میت کے ولی کا اس کے لیے نظر کے روزے رکھنا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی مر جائے اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ نمبر 3، میت کا قرضہ ادا کرنا۔ ادا کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، جس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ بھی۔ نمبر 4، نیک اولاد کے اعمال صالحہ کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اولاد والدین کی کمائی ہوتی ہے، اور اولاد کا والدین کی طرف سے صدقہ کرنا، جیسے غلام آزاد کرنا، حج کرنا وغیرہ۔ اور 5ویں بات ہے وہ آثار صالحہ اور صدقات جاریہ جو میت خود سر انجام دے کر جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ نے فرمایا جو نیکیاں مومن تک اس کی موت کے بعد پہنچتی رہتی ہیں وہ یہ اس کا سکھایا ہوا اور نشر کیا ہوا علم، یعنی اگر وہ کسی کو دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، تو یہ اتنا بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور اسی طرح سے جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے وہ آثار صالحہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جیسے نیک اولاد بذات خود صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو دیا ہوا قرآن مجید، کتنا آسان طریقہ ہے کسی کو قرآن گفٹ کرنا، کہیں دور دراز کے علاقے میں، قریبی علاقے میں، اور دیکھیں قرآن مجید کا کسی علاقے تک پہنچانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں یہ خیال لے کر آئے کہ ان کے پاس بھی تو قرآن مجید ہوں گے۔ قرآن مجید دنیا میں سارے انسانوں کے پاس نہیں ہے، اور سارے مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن نازلہ پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم ایک پروجیکٹ کرتے ہیں قرآن پہنچا دو کے نام سے، اور ایک پروجیکٹ کرتے ہیں قرآن سکھا دو کے نام سے۔ یہ دونوں صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ قرآن پہنچا دو میں ہم دور دراز علاقوں تک قرآن حکیم پہنچاتے ہیں۔ آپ براہ راست قرآن حکیم پرچیز کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے خدمت لینا چاہیں تو ہم بھی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے بھی زیادہ اچھا محسوس ہوگا۔ کسی جیل میں پہنچانا چاہیں، کسی ہاسپٹل میں رکھوانا چاہیں، پیشنٹس کے گھر والے بھی قرآن نہیں لے کے جاتے، اور ہاسپٹلس میں بھی کمی ہے، ایون دعاؤں کی کتابوں کی، دعاؤں کے کارڈز کی بھی۔ اور اسی طرح سے جیسے نیک کام جو بھی کوئی انسان کرتا ہے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے جو کچھ کرتا ہے، اور دوسروں کو سیکھنے کے لیے جو کتب، جو کارڈز، جو چیزیں گفٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر نیکی کے اعمال پروان چڑھیں، یہ سب صدقہ جاریہ کی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مسجد، دینی تعلیم کا مرکز، مسافروں کے لیے بنایا ہوا گھر، اور اسی طرح سے کوئی نہر کھودتا تھا کل کے دور میں، آج کنویں کھدوانا چاہے، ہمارے یہاں کتنے ریموٹ ایریاز ایسے جہاں کنویں کھدوانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس طرح وہ صدقہ جو کسی نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں کے سوا جن کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی 1631 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اسی طرح سے میت کی طرف سے روزوں کی قضا دینا، میت کی نظر پوری کرنا، قرضہ ادا کرنا، صالح اولاد کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح میت کی طرف سے حج کرنا یا کروانا، میت کی طرف سے صدقہ کرنا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو میت کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور کوئی وصیت نہیں کر سکی، میرا گمان ہے اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، کیا میں اب صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 2760 نمبر روایت۔ تو مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر یا دینی مراکز کی تعمیر، فائدہ مند دین کی نشر و اشاعت بہترین صدقہ جاریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔